کہ جس آدمی نے ظہر کی نماز ہے، عصر کی ہے، عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے، اس نے امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھی، مطلب اس کی 3 رکعتیں رہ گئیں۔ اب وہ کیسے مکمل کرے گا؟ فرمایا جب وہ قضا کرے گا پیچھے 3 رکعتوں کی تو کیسے پڑھے گا؟ فرمایا یقرأ فیہا بالفاتحہ وسورۃ ویتشہد۔ پہلی جو رکعت قضا کرے گا اس کے اندر فاتحہ شریف بھی پڑھے گا، سورت بھی پڑھے گا، اس کے بعد التحیات میں بیٹھے گا، تشہد پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھے گا، اور جو دوسری رکعت ہوگی اس میں سورۃ فاتحہ سورت پڑھے گا، تشہد نہیں بیٹھے گا۔ اس کے بعد الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قم فصل فإنك لم تصل، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ بندہ ناچیز کے ناظرین و سامعین، سنی حنفی مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بھائیو، آج جس موضوع پر محو گفتگو ہونا ہے وہ ہے مسبوق نمازی۔ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ ہم نے مقتدی کی 3 قسمیں بیان کی، جو نماز پڑھتا ہے امام کے ساتھ، تو 2 قسموں کی تفصیل آ گئی، اور تیسری قسم وہ ہے مسبوق، میم سین با واو قاف، مسبوق یعنی کہ جس کی کچھ نماز امام سے رہ جائے تو اب وہ کیسے ادا کرے، تو اس کے بارے میں سنیو۔ یہ بندہ ناچیز کے پاس البنایہ فی شرح الہدایہ ہے، امام برہان الدین فرغانی مرغینانی علیہ الرحمہ کی، اس کی شرح لکھی ہے ہدایہ شریف کی، امام بدر الدین عینی علیہ الرحمہ جو عمدۃ القاری کے بھی مصنف ہیں، شرح صحیح البخاری۔ آپ لکھتے ہیں، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر جناب علی 462۔ آپ فرماتے ہیں کیا طریقہ کار ہے بھی کیا کریں؟ تو فرمایا فی الاستجاب ادرک مع الامام رکعۃ من الظہر او العصر او العشاء، فاذا قضى رکعۃ یقرأ فیہا بالفاتحہ وسورۃ ویتشہد لأن ما یقضی آخر صلاته فی حق التشہد، ويقضي ركعة أخرى يقرأ فيها بفاتحة الكتاب والسورة ولا يتشهد، وفي الثالثة إن شاء قرأ وهو أفضل وإن شاء سكت ولو أدرك منها۔ عبارت طویل ہے، میں آپ کو مطلب سمجھاتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے ظہر کی نماز ہے، عصر کی ہے، عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے، اس نے امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھی، مطلب اس کی 3 رکعتیں رہ گئیں۔ اب وہ کیسے مکمل کرے گا؟ فرمایا جب وہ قضا کرے گا پیچھے 3 رکعتوں کی تو کیسے پڑھے گا؟ فرمایا یقرأ فیہا بالفاتحہ وسورۃ ویتشہد۔ پہلی جو رکعت قضا کرے گا اس کے اندر فاتحہ شریف بھی پڑھے گا، سورت بھی پڑھے گا، اس کے بعد التحیات میں بیٹھے گا، تشہد پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھے گا، اور جو دوسری رکعت ہوگی اس میں سورۃ فاتحہ سورت پڑھے گا، تشہد نہیں بیٹھے گا۔ اس کے بعد رہ گئی۔ اب وہ کیسے مکمل کرے گا؟ فرمایا جب وہ قضا کرے گا پیچھے 3 رکعتوں کی تو کیسے پڑھے گا؟ فرمایا یقرأ فیہا بالفاتحہ وسورۃ ویتشہد۔ پہلی جو رکعت قضا کرے گا اس کے اندر فاتحہ شریف بھی پڑھے گا، سورت بھی پڑھے گا، اس کے بعد التحیات میں بیٹھے گا، تشہد پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھے گا، اور جو دوسری رکعت ہوگی اس میں سورۃ فاتحہ سورت پڑھے گا، تشہد نہیں بیٹھے گا۔ اس کے بعد تیسری میں کیا ہے؟ فرمایا ان شاء قرأ و ان شاء سکت،
اگر چاہے تو قرات کر لے، فاتحہ شریف پڑھ لے، اگر چاہے تو نہ پڑھے۔ یہ تو تھی جب وہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھتا ہے آخری۔ کون سی نمازیں؟ ظہر، عصر اور عشاء، یعنی کہ 4 رکعتوں والی نماز جو ہے اس میں۔ ولو ادرک منہا رکعتین، اگر ان نمازوں میں سے وہ 2 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو 2 رکعتیں وہ کیسے پڑھے گا، قضا کرے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ بعد والی 2 اس نے قضا کرنی ہے جو رہ گئی تھی، ان کے اندر وہ کیا ہے، قرات بھی کرے گا، وَيَتَشَهَّدُ عَقْبَهُمَا، اور ان دونوں اکٹھی رکعتیں پڑھ کر اس کے بعد کیا ہے وہ تحیات میں بیٹھے گا، تحیات میں بیٹھ کر پھر کیا ہے پورا سلام پھرے گا اس کے بعد۔ ہاں آگے سن لیں کہ اگر کسی آدمی نے، یعنی کہ جو اس کی 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، ایک اس نے قرات کو چھوڑ دیا، ان دونوں میں 2 رکعتیں رہتی تھی، 2 قضا کی اس نے قرات کو چھوڑ دیا، قرات نہیں کی، فاتحہ شریف نہیں پڑھی، سورت نہیں پڑھی۔ آگے یہ تو تھا نماز کا طریقہ مختصر، اور اسی طرح اگر مغرب کی نماز ہے تو مغرب کی نماز میں مقتدی نے امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لی۔ مبسوط کے اندر امام محمد علیہ رحمہ کی کتاب ہے، تو امام جب سلام پڑھے پھیرے گا، یصلی رکعتن و یقعد، تو فرمایا پیچھے سے جو ہے مقتدی وہ 1 رکعت پڑھے گا، اس کے بعد تحیات بیٹھے گا، اور یہی اچھا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے دوسری رکعت پڑھے گا، کیونکہ ایک تو اس کی امام کے ساتھ ہوگی، پیچھے 2 رہتی ہیں، اب 2 کیسے ادا کرنی ہے؟ ایک ایک کر کے پڑھنی ہے۔ ایک کر کے کیسے پڑھنی ہے؟ 1 رکعت کھڑا ہو کر پڑھے گا، پھر تحیات بیٹھے گا، اس کے بعد دوسری رکعت پڑھے گا۔ یہ انتہائی حساس اور اہم مسئلہ ہے۔ تو یہ مسئلہ تھا مغرب کی نماز کا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ باقی فجر کی رہ گئی، فجر کی وہ آسان ہے نماز فجر، کیونکہ وہ 2 رکعتیں ہیں۔ اگر امام کے ساتھ 1 پڑھے گا تو دوسری صاف ظاہر ہے وہ کھڑا ہو کر پڑھے گا۔ اگر امام کے ساتھ تحیات میں ملا ہے تو صاف ظاہر ہے 2 ہیں تو اس نے اکٹھی ہی پڑھنی ہے، کیونکہ یہ مسئلہ تھا زیادہ تر نماز کا، مسبوق کی نماز کا، جس کی رکعت کی نماز رہ جاتی ہے، یہ اہم مسئلہ ہے۔ یہ ہے ظہر، عصر اور عشاء میں، یا کبھی کبھی مغرب میں یہ مسائل پیش آتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ان مسئلوں کو توجہ سے سنیں۔ اللہ رب العزت جل شانہ ہمیں جو ہے نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ہم آپ کو ان مسائل سے آگاہ کریں گے انشاءاللہ العزیز جو آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے کسی مفتی سے۔ باقی مسائل پر وہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس جیسے جو حساس مسئلے ہوتے ہیں ان پر گفتگو نہیں کرتے۔ تو آپ اس جیسے مسائل سننے کے لیے ہمارے سوشل میڈیا جو اکاؤنٹس ہیں ان کو فالو تو کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج بھی ہے اسی نام سے، جس نام سے یوٹیوب چینل ہے، اسی نام سے ٹک ٹاک کا ID بھی ہے، اسی نام سے جو ہے اور بھی اکاؤنٹس ہیں، انسٹاگرام بھی ہے، اور واٹس ایپ پہ چینل بھی ہے۔ اللہ کریم جل شانہ جو ہے ہم کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔